الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب والحساب ومكنه في البلاد وقه سوء العذاب أو كما قال عليه السلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اس مولا کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں، میں اس کی حمد کرتا ہوں، میں اس کے در کا منگتا ہوں کہ جس کے در پہ جا کر ہر اداسا ٹھہر جاتا ہے، جو دکھیاروں کی سنتا ہے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے، جو ہر منگتے کو دیتا ہے، جو ہر منگتے کو عطاتا ہے۔ کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو، کہا ہے کس نے کہ سردار انبیاء نہ کہو، یہی ہے فلسفہ قل انما انا بشر، خدا کے بعد سبھی کچھ کہو، خدا نہ کہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صحابہ ایسی عظمتوں اور ایسی رفعتوں والے کہ جن کے صحابہ ایسی عظمتوں والے ہیں کہ قرآن میں ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت عطا ہو گئی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تمام کے تمام ایمان کا حصہ اور ہمارا معیار ہے، ہمارے لیے معیار ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور انہی صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنی ناانصافی جتنی تاریخ میں ان کے ساتھ کی گئی اتنی کسی اور صحابی کے ساتھ نہیں کی گئی، جتنی ان کی عظمتوں کو، ان کی کامیابیوں کو، ان کے کارناموں کو چھپایا گیا، اتنی کسی صحابی کی کسی شخصیت کو اتنا نہیں چھپایا گیا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہے جن کو کاتب الوحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ جب قرآن نازل ہوتا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو منتخب کیا، کچھ صحابہ کو چنا کہ تم لوگ جو قرآن نازل ہوتا رہے، جو قرآن کی آیات اترتی رہے، تم اس کو لکھتے رہو، تم اس کو محفوظ کرتے رہو۔ تو ان صحابی میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پیدائش آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملنے سے 5 سال قبل ہوئی۔ حضرت معاویہ کی پیدائش بعثت نبوی سے 5 سال قبل ہوئی، اور آپ ابتدا ہی سے اسلام کے خلاف میں جو کفار نے جنگیں لڑی آپ اس میں کہیں شریک ہوئے، اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ اور پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا کہ کہیں والدین کچھ برا بھلا نہ کہیں، والدین مجھ کو کچھ ناراض نہ ہو۔ اور اس کے بعد فتح مکہ کے موقع پر علی الاعلان اپنے والد کے ساتھ اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان آج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، آپ کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرنا آج سب سے بڑا ضروری اور اہم کام ہے۔ حضرت امیر معاویہ
رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہے جن کو امیر کا لقب ملا۔ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کو امیر کا لقب عطا ہوا، ورنہ کسی صحابی کے ساتھ امیر کا لقب نہیں ملا، کوئی صحابی امیر کا لقب نہیں پا سکے۔ حضرت امیر معاویہ کا یہ اعزاز ہے، ان کا یہ شرف ہے کہ ان کو امیر کا لقب ملا، اور کاتب الوحی ہونے کا اور بڑے جلیل القدر صحابی ہونے کا اعزاز عطا ہوا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے لیے، آپ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ایسا وقف کر دیتے ہیں کہ آپ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ آپ کی خدمت کے لیے رہنے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمانے کا ارادہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ آپ کو وضو کروانے لگے، آپ کو پانی ڈال کر وضو کروانے لگے۔ تو حضرت امیر معاویہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے دیکھا اور فرمایا، اے معاویہ، اگر تمہیں اللہ حکومت عطا کرے، اگر تمہیں اللہ کسی جگہ کا حاکم بنائے تو تم عدل و انصاف کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، عدل و انصاف کے دامن کو نہ چھوڑنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو جب حضرت امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر حکومت کی تو آپ برابر اللہ کے نبی کے فرمان کو یاد کرتے رہتے کہ اللہ کے نبی نے ان کو بشارت دی، اور آپ کو دعا دی اللہ کے پیارے حبیب نے کہ اے اللہ، اللہم علم الکتاب، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم دے، والحساب، اور ان کو حساب کا علم دے، ومکنہ فی البلاد، اور ان کو شہروں میں رہنے کے لیے زمین عطا کر، وقہ سوء العذاب، اور ان کو برے عذاب سے بچا۔ تو حضرت امیر معاویہ کو خود اللہ کے نبی نے اپنی زبان مبارک سے دعائیں دی، اور ایک جگہ پر فرمایا، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دینے والا بنا، ان کے ذریعے ہدایت کو پھیلا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے، اور حضرت عثمان بھی بنو امیہ خاندان سے تعلق رکھنے والے تھے۔ تو جب حضرت عثمان اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان بہت زیادہ محبت تھی، آپ کا خاندانی تعلق تھا، تو جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو پھر حضرت علی خلیفہ چہارم بنے۔ تو حضرت امیر معاویہ جو گورنر تھے، شام کے گورنر تھے، وہاں سے حضرت علی کو انہوں نے خط لکھا کہ آپ حضرت عثمان کو قتل کرنے والے منافقوں سے بدلہ لیجئے، آپ ان سے قصاص لیجئے۔ حضرت علی نے کہا کہ اب میری حکومت ابھی سنبھلی نہیں ہے، ابھی میری حکومت اپنے پاؤں پر کھڑی نہیں ہوئی، میں اپنی حکومت کو پہلے سنبھال لوں گا اور پھر ان منافقوں سے بعد میں بدلہ لوں گا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے اصرار کیا، اور اسی وجہ سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان چھوٹا سا اختلاف پیدا ہوا، اور اسی اختلاف کو لے کر آج لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں اختلاف کر آپس میں لڑتے رہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اتنے اختلاف کے باوجود، اتنے چھوٹے سے اختلاف کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی کی تعریف فرماتے ہیں۔ حضرت علی کے بھائی ہیں عقیل نام کے، وہ حضرت معاویہ کے خاص تعلق والے اور ان کے خاص دوست تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت علی کے بھائی حضرت معاویہ کے پاس بیٹھے ہوئے تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کی اتنی تعریف کی کہ آپ کو بہت سے قیمتی الفاظ سے نوازا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صرف حضرت عثمان کے بدلے لینے کی وجہ سے ان سے اختلاف کیا، اور حضرت علی نے بدلہ بعد میں لینے کی ان کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو آج حضرت امیر معاویہ پر انگلیاں اٹھانے والے اپنے آپ کون ہوتے ہیں؟ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں اللہ نے تمام کے بارے میں فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تمام صحابہ سے راضی اور تمام صحابہ اللہ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے اللہ نے اچھا وعدہ فرمایا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا تقویٰ اور ان کی اللہ سے ان کا خوف اور ان کی پرہیزگاری اتنی اعلیٰ تھی کہ تہجد چھوٹنے پر اتنا روتے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے آنسو بہہ پڑتے، اتنا روتے تھے۔
تو حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں کہ صرف تہجد کے چھوٹنے پر وہ بے انتہا رویا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ تہجد چھوٹنے پر جب آپ بے انتہا رونے لگے، جب بہت روئے اور دن رات نفلیں پڑھتے رہے، دن رات صدقہ و خیرات کرتے رہے، دوسرے دن اس کو تہجد میں آ کر کسی نے جگایا اور کہا کہ اٹھیے آپ تہجد پڑھ لیجئے، تو حضرت امیر معاویہ حیران ہونے لگے اور فرمایا کہ بھائی تم کون ہو اور مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ میں شیطان ہوں، مجھے ابلیس کہتے ہیں، آپ کو تہجد پہ اٹھا رہا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ نے پریشان ہو کر کہا ابلیس اور تہجد پہ اٹھا رہا ہے، اس میں آخر کیا بات ہے کہ آخر تجھ کو ایسی کیا بات پیش آ گئی کہ تو مجھے تہجد پر اٹھانے کے لیے آ گیا؟ تو شیطان نے کہا کہ کل آپ کو میں نے تہجد میں نہیں اٹھایا تھا، کل آپ کو میں نے نیند طاری کر دی تھی، آپ نے دن بھر اتنا صدقہ کیا، اتنی نفلیں پڑھی، اتنا اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کیا کہ وہ تہجد تو اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو میں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو اگر آج تہجد میں نہ اٹھاؤں تو پھر وہ کل اتنی زیادہ عبادت کریں گے، اتنا زیادہ توبہ و استغفار کریں گے، اس لیے ان کو تہجد میں اٹھا دوں گا۔ تو یہ ہے حضرت امیر معاویہ۔ پھر حضور سے ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کے بال مبارک کو انہوں نے کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا تھا اور وصیت فرمائی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو ان بالوں کو میرے ناک اور منہ میں ڈال دینا، اور آپ کے ناخن مبارک بھی آپ کے پاس تھے، اور کہا کہ ان ناخنوں کو بھی میرے ناک اور منہ میں ڈال دینا تاکہ یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت امیر معاویہ حضور سے ایسی محبت رکھنے والے، اور آپ کا قمیص مبارک، آپ کا کرتا مبارک بھی حضرت امیر معاویہ کے پاس تھا۔ آپ نے یہ بھی وصیت فرمائی کہ اس کرتے کو میرے کفن کے ساتھ رکھ دینا تاکہ مجھے قبر میں اس کرتے کی برکت کی وجہ سے نجات مل جائے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی سے چھوٹے سے اختلاف کے باوجود ایسی محبت رکھتے تھے کہ جب روم کے بادشاہ نے حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے اختلاف سے فائدہ اٹھا کر مکے اور مدینے پہ قبضہ کرنے کا ارادہ کیا، وہاں حملہ کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت امیر معاویہ نے اس روم کے بادشاہ کو للکار کر ایک خط لکھا اور اس میں ایسا للکارا اور ایسے جوشیلے انداز میں اس کو مخاطب کیا کہ اے لعنتی کتے، اگر تو حضرت علی کے خلاف اپنے آپ کو حملہ کرنے کے لیے تیار کرے گا تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر تجھ سے لڑوں گا۔ اور یہی بالکل خط حضرت علی نے بھی حضرت امیر معاویہ کی تائید میں لکھا۔ تو صحابہ کا جو چھوٹا سا اختلاف ہو جائے، علماء نے اس کو اختلاف کہنے سے بھی منع کیا، بلکہ اس کو مشاجرات کہنے کا حکم دیا۔ اختلاف کا معنی چھوٹا سا جھگڑا، آپس کی اختلاف رائے، اور مشاجرات کہتے ہیں درخت کی شاخوں کو، کوئی شاخ ادھر جاتی ہے، کوئی شاخ ادھر جاتی ہے، لیکن سب کی جڑیں ایک ہوتی ہے۔ ویسے ہی صحابہ میں اگر چھوٹا موٹا اختلاف، کچھ اجتہادی اختلاف ہو جائے تو ان سب کی جڑیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، آپ کی رسالت پر ان کی جڑیں جا کر ملتی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر آج جو بھی انگلی اٹھائے ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی آپس میں بھائی ہیں، اور حضرت معاویہ کی بہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے۔ اتنی مبارک ان کی خاندانی نسبت بھی آپ سے ملی ہوئی ہے۔ تو علی و معاویہ بھائی ہے، ان سے جلتے سبائی ہے، کفر پہ قہر الہی ہے، آقا کے یہ سپاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی محبت، ان سے محبت رکھنے کی، ان کی عظمت کو سمجھنے کی اور ان کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دشمنان معاویہ کو ہدایت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔